آپ کا پیدائش بھی بڑی عجب ہے، آپ کی ولادت بھی کل کائنات میں سب سے عجب ہے۔ اللہ کے نبی جب تشریف لا رہے ہیں تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آپ کے ساتھ جو دائی لیڈی ڈاکٹر تھی وہ شفا بنت اسد ہیں، وہ حضرت آمنہ کے ساتھ کھڑی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ فرمایا جس طرح عام بچے پیدا ہوتے ہیں وہ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، وہ گندگی جمع ہو رہتی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گندگی بھی باہر نکلتی ہے جسے آمل کہتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو شفا بنت اسد فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک قطرہ گندگی کا باہر نہیں آیا۔ فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دائی کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ بچے کو نہلانا، بچے کو صاف کرنا۔ کہ میں جلدی آگے بڑی صاف کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا ایسے لگتا تھا جیسے آب زمزم سے غسل کر کے رسول اللہ تشریف لائے۔ فرمایا بچے جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی آنکھ اور بچے کی آنکھ ملی ہوتی ہے، لیکن جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو بچے کی آنکھ کٹی ہوئی تھی۔ فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ختنہ نہیں ہوتا، مہینے بعد، ہفتے بعد یا سال بعد لوگ ختنہ کرواتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو مختوم پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ختنہ بھی ہوا کہ میرا دی چاہا کہ میں سرما پہناؤں، ابھی سرما لے کے میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا آنکھوں میں پہلے سے سرما ڈلا ہوا ہے۔ میں نے کہا خوشبو لگاتی ہوں، خوشبو میں نے بھی ہاتھ میں لی نہیں، جب رسول اللہ کے نزدیک ہوئی تو اس خوشبو سے کئی ہزار گنا بہتر خوشبو رسول اللہ کے جسم مبارک سے آ رہی ہے۔ کہ میں حیران ہوئی کہ آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا، آج تک ایسا حسین بچہ اور اتنی اعلیٰ صفات والا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ شفا بنت اسد کہتی میں دیکھ رہی ہوں اور رسول اللہ نے کروٹ بدلی اور گھٹنوں پر آپ گھٹنوں پر کھڑے ہوئے اور آپ نے سر سجدے میں رکھا اور ایک لمبا سجدہ کیا۔ شفا بنت اسد کہتی میں بھی گھبرا گئی، جناب آمنہ بھی گھبرا گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، 5 منٹ کا بچہ اور خود گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے اور پھر خود سجدہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، امت کو پیغام دیا ہے کہ میں سجدے لے کر آ رہا ہوں، میں سجدے لے کر آ رہا ہوں۔ اور جب دنیا سے جا رہے ہیں، ام عائشہ فرماتی ہیں حضور دنیا سے جا رہے تھے، اسرائیل اپنا کام شروع کر چکا تھا اور میرے نبی کا آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ 95% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ اور پھر کہتے ہیں سیلاب آ رہے ہیں، سمندر بکھر پڑے، دریا بکھر پڑے، آسمانوں کے تیور بدل گئے، زمین کے تیور بدل گئے، زندہ لوگ زمین میں گڑ گئے اور کئیوں کے تو لاشیں بھی نہ ملی، اور کتنے بے جار و یار کفن، بے گار و کفن دفن کر دیے گئے، اور کتنے مٹی میں دب گئے، اور کتنے پانیوں میں بہہ گئے، اور کتنے مکانات زمین بوس ہو گئے۔ کہتا جی فلاں علاقے میں ہوا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے قرآن کو چھوڑ دیا، بلکہ چھوڑا نہیں، کمر کر گئے، قرآن کو پیٹھ دکھا گئے۔ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ کے نبی سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ سجدے کے بعد شفا بنت اسد کہتی ہیں آپ نے یہ بایاں ہاتھ زمین پہ رکھا اور اس پہ زور دیا، جس طرح زور دیا، اور یہ ہاتھ آپ نے اٹھایا اور آپ نے سینہ آگے کیا اور یہ ہاتھ فضا میں یوں بلند کیا اور یوں پورے کمرے میں آپ نے یوں گول ہاتھ گھمایا۔ فرمایا آپ کا یہ ہاتھ گھمانا تھا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا، نور بھر گیا ہو، اور اس ہاتھ گھمانے نے ہمیں سکتے میں کر دیا کہ 15 منٹ کا بچہ کیا لگے اور اتنی طاقت کے ساتھ کھڑا ہونا کیا لگے۔ ہم حیران پریشان، اور فرماتے ہیں اسی اثنا میں ہمارے کمرے کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل کمرے میں اتر آیا اور پورے کمرے میں دھند چھا گئی، اور اس دھند میں سید آمنہ فرماتی ہے مجھے حضور کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایک اعلان سنا، ایک آواز سنی، کوفو بعہد المشارق المغارب الارض، اس بچے کو مشرق اور مغرب کا چکر لگواؤ، اسے سیر کراؤ اور کل کائنات کو پیغام دے دو
جو ان کے پیچھے چلے گا وہی کامیاب ہوگا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اس سے بھی خوبصورت پیغام کہ ہم اس آواز کو سن کر خاموش دم بخود بیٹھی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، آج تک ایسا نہیں دیکھا، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ پھر ایک آواز آئی، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو، انہیں شیش علیہ السلام کی معرفت دے دو، انہیں نوح علیہ السلام کی بہادری دے دو، انہیں ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، انہیں اسماعیل کی قربانی دو، انہیں صالح کی فصاحت دو، انہیں لوط کی حکمت دو، انہیں اسحاق کی رضا دو، انہیں یعقوب کی بشارت دو، انہیں یوسف کا حسن و جمال دو، انہیں موسیٰ کا جاہ و جلال دو، انہیں داؤد کی میٹھی اور شیریں آواز دو، انہیں یحییٰ کے اللہ کی رضا دو اور پاک دامنی دو، اور انہیں یونس کی اطاعت دو، اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور تقوی دو، اور تمام انبیاء کا 1,44,000 انبیاء کے اخلاق اس بچے کے سینے میں اتار دو، اور 1,24,000 انبیاء کی صفات اس بچے کے سینے میں اتار دو، اور 1,24,000 انبیاء کے کمالات اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 15 منٹ کا بچہ اور 1,44,000 انبیاء کی صفات، کردار، علم، اخلاق اپنے سینے میں جو پیوست کر رہا ہے، جو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے، اس نبی علیہ السلام، اس فخر کائنات، اس فخر موجودات اور کائنات کے دلہا، ان کی تعریف کون کر سکتا ہے، ان کی حمد و ثنا کون بیان کر سکتا ہے؟ جس طرح میرے اللہ کی حمد اور ثنا نہ کوئی مفکر کر سکا، نہ کوئی محدث کر سکا، انبیاء بھی عاجز، اولیاء بھی عاجز، کتب بھی عاجز، ابدال بھی عاجز، محدثین بھی عاجز، اور مفسرین بھی عاجز، اور تاریخ دان بھی عاجز، اور مفسر قرآن بھی عاجز، خطباء بھی عاجز، علماء بھی عاجز، قراء بھی عاجز، کل کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کی حمد بیان کرنے سے عاجز ہے۔ وہ بہت بڑے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات اور ان کی تعریفیں اور ان کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کل کائنات کے اولیاء، کل کائنات کے محدثین، کل کائنات کے مجددین، کل کائنات خطباء، کل کائنات کے رفقاء، کل کائنات کے شعراء، کل کائنات کے خطباء، واعظین میرے نبی کی حمد و ثنا کرنے سے عاجز ہیں، عاجز ہیں، عاجز ہیں۔ وہ اتنے بلند ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور جس ذکر کو اللہ بلند کر رہا ہے اس کی بلندی کیا ہے، کوئی کائنات میں اس کا حساب نہیں لگا سکتا، اندازہ نہیں کر سکتا کہ میرے نبی کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے۔ جناب حلیمہ فرماتی ہیں میں جب مکے میں آئی، لمبا واقعہ ہے، سب دائیں جا چکی ہیں، رسول اللہ کو یتیم سمجھ کے کہ کون دے گا اس کا وظیفہ، کسی نے دیکھا تک نہیں۔ حلیمہ سعدی آئی، رسول اللہ کو اٹھایا، اور اماں آمینہ فرما رہی ہیں کہ میرے اس بچے کا خیال رکھنا۔ اٹھا کر اونٹنی پر سوار ہونے کے لیے آگے جناب حلیمہ کا خامد بیٹھ رہے ہیں، اس کے پیچھے سیدہ حلیمہ بیٹھ رہی ہیں، درمیان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اونٹنی کو اٹھایا، اونٹنی اٹھتی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کل کائنات کے لیے، کوئی سمجھے نہ سمجھے۔ تو سیدہ حلیمہ نے بڑی کوشش کی کہ اونٹنی اٹھتی کیوں نہیں، تو پھر کہنے لگی لگتا ہے یہ بچہ بہت بڑے وصف رکھتا ہے، یہ بچہ بہت عظمت والا ہے، لگتا ہے اس کو کمر ہو رہی ہے اس لیے یہ اونٹنی اٹھ نہیں رہی۔ رسول اللہ کو آگے اپنے خاوند کو پکڑایا، ابھی پکڑانا ہی تھا کہ اونٹنی کھڑی ہو گئی۔ کائنات کے انسانوں کو پیغام دیا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کو آگے رکھ کے چلو گے تو کائنات تمہیں سلام پیش کرے گی، کائنات میں کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی انعام پاؤ گے اور دنیا میں بھی کامیاب رہو گے۔ اور اگر قرآن اور سنت کو، اگر شریعت کو تم نے پتر پشت ڈال دیا، اپنی کمر کے پیچھے ڈال دیا، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہوگی، کبھی کامیابی کے دروازے تک نہ پہنچ سکو گے، کبھی بھی عزتوں کی منزلوں تک نہیں پہنچ سکو گے۔
تو میرے عزیزوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبی اعلیٰ، اشرف، اکمل اور اعلیٰ، جن کی مثال پیش نہ کی جا سکے، جن کے کردار کے ایسے بے مثال واقعات کہ انسانیت کو جھنجھوڑ دے، ہم انہی کے امتی ہیں۔ ہم جناب رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق گزارنے والے بنے۔ ہم محمدی ہیں، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، ہمارے اندر رحمت آئے، ہم لوگوں پر رحم کرنے والے بنے۔ یہ نہ ہو کہ 30 روپے کے جھگڑوں میں ہم لوگوں کے خون کے پیاسے بن جائیں، ہم لوگوں کے قاتل بن جائیں، ہمارے ہاتھ خون سے رنگین ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میری امت جب ظلم پر بے باک ہو جائے گی، فرمایا زمینیں بے لگام کر دی جائیں گی، سمندر کے پانی بے لگام کر دیے جائیں گے۔ فرمایا جب ظلم عام ہوگا، جب زنا عام ہوگا، جب سود عام ہوگا، فرمایا پھر انتظار کرنا کالی آندھیوں کا، پھر انتظار کرنا سمندروں کے بکھر جانے کا، پھر انتظار کرنا زمین کو ہلا دینے کا، کہ ان قریب سمجھنا کہ اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، اب توبہ کے بغیر ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر اب بھی توبہ نہیں کرتے تو مجھے نہیں پتا ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں۔ تو توبہ کے سوا ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ اور کتنے لوگوں کی زمینیں اور ان کے مکان پانیوں میں بہہ گئے، اور کتنے کے اولادیں ان کے سامنے پانیوں میں بہہ گئی، اور کتنی اولادوں کے سامنے ماں باپ پانیوں میں بہہ گئے۔ کیا یہ ہمارے لیے کوئی پیغام نہیں ہے؟ کیا ہم ان سے عبرت حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا اب بھی ہم نمازوں سے غافل، اب بھی قرآن سے غافل، اب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہم غافل رہیں گے تو پھر ہم موت کے جھٹکے کا انتظار کر رہے ہیں، یا کسی بڑی آفت کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر اللہ کے کسی کوڑے برسنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یا پھر ہم زمین کو ہلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے میرے عزیز، توبہ کے ساتھ زندگی گزارنا، فجر کی نماز ہماری مسجد میں ہو، ظہر کی نماز ہماری مسجد میں ہو، عصر کی نماز ہماری مسجد میں ہو، مغرب ہماری مسجد میں ہو، عشاء ہماری مسجد میں ہو۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات مرنے سے پہلے سمجھ آ جائے، اللہ کرے ہمیں یہ موت سے پہلے یہ بات سمجھ میں آ جائے، تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ۔